بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو ہسٹری آف اسلام میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور السلام علیکم۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، وسیع رزق اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ برقرار رکھے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند واقعات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمواریوں نے ان سے کہا کہ ہم آپ پر تب ایمان لائیں گے جب آپ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کون سی نشانی؟ وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں مردہ زندہ کر کے دکھائیں۔ تو آپ علیہ السلام ان کو ایک قبر پر لے گئے اور قبر پر لے جا کر آپ علیہ السلام نے مردے سے کہا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان قبر سے اٹھا، اس کے بال سفید تھے لیکن اس کا چہرہ نوجوانوں جیسا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ ایک بیٹے کا تو کفار کے ساتھ حشر ہوا اور وہ ڈوب گیا تھا۔ آپ نے فرمایا، اچھا تجھے مرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، 4000 سال ہو گئے۔ پھر پوچھا، اچھا بتاؤ تمہارے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا، جب مجھے کہا گیا کہ کھڑے ہو جاؤ، مجھے یوں لگا جیسے قیامت آ گئی ہو۔ وہ قیامت کے خوف کی وجہ سے میرے تمام بال سفید ہو گئے ہیں۔ میں سمجھا کہ شاید مجھے قیامت کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ وہ ایسا دن ہوگا جس دن کی سختی بچوں کو بوڑھا کر کے رکھ دے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی موت کو یاد کرتے تو ان پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی، باوجود یہ کہ انہیں روح اللہ کا اعزاز حاصل تھا۔ پھر بھی ان کے اندر اتنا خوف پیدا ہو جاتا کہ ان کو شدید قسم کا پسینہ آ جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو جو آپ پر ایمان لانے کے بعد آپ کے مصائبت میں آپ کے ہمراہ تھے، ایک قبرستان میں قبر پہ کھڑے تھے، اسی موقع پر آپ کے حواریوں نے قبر کی تاریکی اور اس کی تنگی اور اس کی وحشت کا ذکر کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں سے بھی زیادہ تنگ اور تاریک مقام پر نہ تھے۔ جب اللہ فراخ کرنا چاہتا ہے تو فراخ کر دیتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے حواریوں کی جماعت کے لوگوں، تم گناہوں سے ڈرتے ہو اور ہم کفر سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا تو دیکھا کہ سب برباد ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، ان پر اللہ کا عذاب برسا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے رب کا کوڑا برسا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے رب کا عذاب کوڑا برسا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردے سے سوال جواب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بستی والوں سے فرمایا، اے بستی والوں، جواب آیا لبیک۔ اے اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا، تمہارا گناہ کیا تھا؟ تم کو کس سبب سے ہلاک کیا گیا؟ آواز آئی، ہمارے 2 کام تھے، ایک تو دنیا سے محبت تھی، برے لوگوں کا ساتھ دیتے اور بروں کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ آپ نے پوچھا، دنیا کی محبت سے کیا مراد ہے؟ آواز آئی، دنیا سے محبت ایسی تھی جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہو۔ جب دنیا آتی تو خوش ہو جاتے، جب دنیا ہاتھ سے جاتی تو غمگین ہو جاتے۔ حلال حرام کا خیال کیے بغیر دنیا کمانے اور جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر دنیا خرچ کرتے۔ ہم کماتے وقت حلال حرام کو نہیں دیکھتے تھے اور جائز ناجائز کا خیال کیے بغیر خرچ کرتے۔ اس پر ہماری پکڑ ہوئی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ آواز آئی کہ رات کو اپنے گھروں میں سوئے، لیکن جب اٹھے تو ہم سب کے سب حاویہ میں پہنچ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ حاویہ کیا ہے؟ آواز آئی، یہ سجین ہے۔ آپ نے پوچھا، سجین کیا ہے؟ آواز آئی، اللہ کے نبی، سجین وہ قید خانہ ہے جس کا ایک ایک انگارہ 7 زمینوں کے برابر بڑا ہے اور ہماری ارواح کو اس کے اندر دفن کر دیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم ایک ہی بول رہے ہو، دوسرے کیوں نہیں بولتے؟ آواز آئی،
کہ لوگوں کو آگ کی لگامیں چڑھی ہیں، وہ نہیں بول سکے۔ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میرے منہ پر لگام نہیں ہے۔ فرمایا تم کیوں بچے ہو؟ وہ کہنے لگا میں حاویہ کے کنارے پر بیٹھا ہوں اور میرے منہ پر لگام بھی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ رہتا تو تھا لیکن ان جیسے کام نہیں کرتا تھا۔ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے پکڑا گیا۔ اب میں کنارے پر بیٹھا ہوں اور منہ پر لگام نہیں چڑھی۔ پتہ نہیں نیچے گرتا ہوں یا اللہ اپنے کرم سے مجھے بچاتا ہے، مجھے اس کی کوئی خبر نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے تشریف لے جا رہے تھے۔ قبر دیکھی تو فرمایا یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر ہے۔ جب طوفان آیا تو سارے مر گئے، پھر 3 بیٹوں کے ساتھ نسل چلی، پھر سام، عام اور یافز، سارے افریقی حام کی اولاد ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ سام کی قوم ہے۔ انہوں نے کہا یا نبی اللہ اس کو زندہ تو کریں۔ انہوں نے حکم دیا تو وہ زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گئے۔ بات چیت فرمائی اور حکم دیا واپس چلا جا۔ کہا ایک شرط پر واپس جاتا ہوں کہ مجھے دوبارہ موت کی تکلیف نہ ہو۔ موت کا درد آج بھی میری ہڈیوں میں موجود ہے۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر تشریف فرما تھے، آپ کے چند ساتھی بھی ساتھ تھے۔ ایک دم ایک شخص پریشانی، حیرانی اور بدحواسی میں آیا اور عرض کرنا چاہا۔ آپ نے وقار کے ساتھ اس کو بیٹھنے کا کہا۔ جب اس کی طبیعت بحال ہو گئی تو فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے آج صبح کے وقت نہایت خوفناک خواب دیکھا، نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، خدا کے لیے میری مدد فرمائیں۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک جنگل میں ہوں، ایک دم سے شیر کی دھاڑ کی آواز سن کر بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے ایک کنویں تک پہنچا ہی تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شیر جو کہ بہت ہی خوفناک تھا میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک درخت کی جڑیں اس کنویں میں لٹک رہی ہیں۔ میں شیر سے بچنے کے لیے اس پیڑ کی جڑ کو پکڑ کر کنویں میں اترنے لگا۔ اتنے میں شیر کنویں کے اوپر آ گیا اور مجھے نہایت غصے میں دیکھنے لگا۔ شاید وہ اس انتظار میں تھا کہ میں اوپر آؤں اور وہ مجھے اپنا لقمہ بنا سکے۔ یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ کنویں میں کتنا پانی ہے، میں نے نیچے نگاہ ڈالی تو لرز اٹھا، کیونکہ کنواں خشک تھا۔ اس میں پانی کی بجائے ایک خوفناک اژدہا رہا تھا جو منہ پھاڑے اس انتظار میں تھا کہ میں نیچے اتروں اور وہ مجھے نگل جائے۔ کنویں کے منہ پر شیر اور نیچے اژدہا، دونوں مجھے نگلنے کے لیے تیار۔ یا خدا کیا کروں؟ درخت کی ایک شاخ ہی میرا واحد سہارا تھی۔ میں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور تقدیر کے فیصلے کا انتظار کرنے لگا۔ اتفاقاً میں نے نگاہ اٹھائی اور ایسا منظر دیکھ کر میں کانپ اٹھا اور میری موت میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سفید اور ایک سیاہ پرندہ ہے اور دونوں کنویں میں لٹکی جڑوں کو کتر رہے ہیں۔ وہ جڑ جس سے میں لٹک رہا ہوں اب میری موت یقینی تھی، کیونکہ جس تیزی کے ساتھ اس شاخ کو وہ پرندے کتر رہے تھے بہت جلد وہ شاخ ٹوٹ جاتی اور میں دھڑام سے کنویں میں اندھے منہ گر جاتا۔ امید کی نبض دوڑنے لگی اور میں سخت اضطراب میں تھا کہ میری آنکھ کھل گئی اور جسم میں کپکپاہٹ تھی، سارا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ حضور میں بھاگا بھاگا آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے امید نہ کریے گا، آپ مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں، کون سی مصیبت آنے والی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں یہ خواب سن کر چمکنے لگیں اور فرمایا یہ خواب نہیں حقیقت ہے، اور فرمایا کہ افسوس تم لوگ خواب کو حقیقت اور حقیقت کو خواب سمجھنے کے عادی ہو۔ سن لو، وہ شیر جو تمہارے پیچھے ہے وہ فرشتہ اجل ہے جو ہر وقت تیری گھات میں لگا ہے۔ درخت کی جس جڑ کو پکڑ کر تو لٹکا ہوا تھا وہ تیری زندگی ہے، اور 2 سفید اور سیاہ پرندے دن اور رات ہیں جو تیری زندگی کی مہلت کو کم کرتے جا رہے ہیں۔ کنویں کی تہہ میں جو اژدہا ہے وہ اژدہا نہیں بلکہ تیری قبر ہے، جس میں ایک نہ ایک دن تم نے گر جانا ہے۔ حقیقت کو خواب سمجھنے والوں اب بھی ہوش کے نہ ہوں لو۔
تو یہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند واقعات۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ان کے اور واقعات آپ سے شیئر کروں گی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔